اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منظور حسن، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ہے انٹرنیشنل لاء کے سورسز سے۔ انٹرنیشنل لاء کے سورسز ہم نے پڑھے تھے، بیسکس اس کے پڑھے تھے کہ انٹرنیشنل لاء، سورس آف انٹرنیشنل لاء کسی کہتے ہیں، پھر کون کون سے سورسز ہمارے پاس ہے۔ تو ہر سورس ہم نے بیسکس اس کے پڑھے تھے کہ ٹریٹیز ہے، پھر کسٹمز ہے، اسی طرح ڈیسیجنز ہے، یا جو ہے ہمارے پاس جنرل پرنسپلز آف لاء ہے، یا ادر سورسز آف انٹرنیشنل لاء ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ سورسز آف انٹرنیشنل لاء، جو پہلا سورس ہے ہمارے پاس ٹریٹیز یا کنونشنز، انٹرنیشنل کنونشنز یا انٹرنیشنل ٹریٹیز، تو آج ہم یہ پڑھیں گے۔ تو ٹریٹیز جو ہے یہ ہمارے پاس لاء میکنگ انسٹرومنٹس ہے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی، جو انٹرنیشنل فیملی ممبرز ہے آف دا فیملی آف دا نیشنز، وہ اسے ڈرافٹ کرتے، وہ اسے بناتے ہیں۔ ٹریٹیز جو ہے وہ دو گروپ میں بیسیکلی ڈیوائڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ لاء میکنگ ٹریٹیز ہے۔ لاء میکنگ ٹریٹیز وہ ٹریٹیز ہوتے ہیں جو جنرل رولز بناتے ہیں، اور وہ جنرل رولز اسٹیٹس پر بائنڈنگ ہوتے ہیں، یا جو ہے یہ ٹریٹیز، لاء میکنگ ٹریٹیز جو ہے یہ نیو جنرل رولز فار دا گائیڈنس آف دا اسٹیٹس یا فیوچر جو ہے وہ بناتے ہیں، ان کے فیوچر کے لیے ایک گائیڈنس لے ڈاؤن کرتے ہیں۔ یا اسی طرح جو ہے انٹرنیشنل کنڈکٹ کے لیے جو ہے ایک وے یا ایک رول یا بیسک رولز یا جنرل رولز جو وہ لے ڈاؤن کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں لاء میکنگ ٹریٹیز۔ دوسرا گروپ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ٹریٹی کانٹریکٹس۔ تو ٹریٹی کانٹریکٹس یہ اسپیشل میٹرز ڈیل کرتا ہے، اسپیشل میٹرز کے لیے ہوتا ہے، اور بٹوین کانٹریکٹ اسٹیٹس ہوتا ہے، اسپیسیفک کانٹریکٹنگ اسٹیٹس، یہ جنرل نہیں ہوتے۔ لاء میکنگ ٹریٹیز وہ ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ٹریٹی کانٹریکٹس ہوتے ہیں تو یہ اسپیسیفک ہوتے ہیں، اسپیشل میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں۔ اب لاء میکنگ ٹریٹیز جو ہے وہ صرف وہی ٹریٹیز جو ہے وہ سورسز آف انٹرنیشنل لاء بنتے ہیں۔ جو آرڈینری بائیلیٹرل ٹریٹیز ہے یا ٹریٹی کانٹریکٹس ہے، یہ سورس آف انٹرنیشنل لاء نہیں بنتے، یہ سورس آف انٹرنیشنل لاء نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے ٹریٹی کانٹریکٹس جو ہے یہ صرف دو یا دو سے زیادہ اسٹیٹس کو بائنڈ کرتی ہے، اور اسپیسیفک آبجیکٹ اسپیسیفک پرپس کے لیے ہوتے ہیں۔ اب لاء میکنگ ٹریٹیز جو ہے وہ بھی دو قسم کے، اس کے ایگزامپلز اگر ہم لے لیں تو وہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ویریس پیس ٹریٹیز اگر ہم لے لیں، جیسے کہ ویسٹ پیلیا 1648 والا، یا پیرس 1895 والا، یا ورسلیس 1919 والا، یہ جو پیس ٹریٹیز ہے یہ سارے لاء میکنگ ٹریٹیز میں آتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے ہمارے پاس پیور لاء میکنگ ٹریٹیز ہم اسے کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہے، اس میں جو ہے ڈکلیریشن آف پیرس، یا اسی طرح جنیوا کنونشنز، یا جو ہے سوئس کینال کنونشنز، یا ہیگ کنونشنز، اسی طرح کوویننٹس جو ہے کوویننٹ آف دا لیگ آف نیشن، یہ اسی طرح پیرس پیس پیکٹ، یہ سارے جو ہے یہ پیور لاء میکنگ ٹریٹیز میں آتے ہیں۔ اب لاء میکنگ ٹریٹیز جو ہے وہ دو ڈسٹنکٹ آپریشنز جو ہے وہ انوالو کرتے ہیں، دو آپریشنز، دو ڈفرینٹ آپریشنز یا دو ڈفرینٹ پروسیسز سے گزرتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا پروسیس جو ہے وہ لیجسلیٹو آپریشنز ہوتا ہے۔ لیجسلیٹو آپریشن یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس، ڈفرینٹ ممبرس آف فیملی آف نیشنز وہ اکٹھے ہو کے لاء بناتی ہے، لیجسلیشن کرتی ہے، ایک قانون سازی کرتی ہے، ایک دائرہ اختیار بناتی ہے، ایک وے جو ہے وہ ڈرا کرتی ہے، ایک رول ڈرا کرتی ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ انڈرٹیکنگ آف کنٹریکٹنگ پارٹیز ہوتا ہے، جو اسٹیٹس ہوتے ہیں جو لاء بناتے ہیں، جو ممبرز آف فیملی آف نیشنز ہے،
وہ اسٹیٹس وہ ممبرز جو ہے پھر اس لا کو انڈرٹیکنگ کر دیتی ہے کہ ہاں یہ ہم پر اپلائی ہوگا اینڈ وی ایکسیپٹ اٹس اپلیکیشن، اور اسے ہم پھر کنفرمیشن آف دا رولز کہتے ہیں. یہ کنفرمیشن ہوتا ہے اس کے لیے. تو یہ ان دو پروسیسز سے گزرتی ہے. اب اوپنہیم بتاتا ہے، ایک جورسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ فیملی آف نیشنز جو ہے وہ اسٹیٹ لائک کمیونٹی نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک سینٹرل اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو لا بنائے. مثال کے طور پر اسٹیٹس میں ہمارے پاس پاکستان میں اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس سینٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، پروونشل اسمبلیز ہے، اسی پارلیمنٹس ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ڈفرینٹ پارلیمنٹس ہوتے ہیں. تو ایک سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے لا میکنگ کے لیے. لیکن جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل فیملی آف نیشنز ہے، اس میں کوئی اس طرح کا جو ہے سینٹرل اتھارٹی اس میں نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر وہ یہ ہے کہ اگر سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے تو پھر جو اسٹیٹس ہے یا ممبرز آف دا فیملی آف نیشنز ہے، وہ اکٹھے ہو کر، وہ کنٹروڈکشن کر کے، وہ ڈیلیبریشن کر کے، وہ پھر لا بناتے ہیں، اور وہی لا جو ہے وہی ٹریٹیز جو ہے پھر ان پر اپلائی ہوتی ہیں. تو یہ تھا شارٹلی اینڈ بریفلی اباؤٹ ٹریٹیز یا کنونشنز، جو فرسٹ اینڈ بیسک سورس آف انٹرنیشنل لا ہے. اسے ہم نے آج اس میں پڑھ لیا. یہ جو انٹرنیشنل کنونشنز یا انٹرنیشنل ٹریٹیز ہے، یہ انڈر آرٹیکل 38 سب کلاس 1 آف دا انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہمارے پاس ڈیفائن ہے اور ریکگنائزڈ ہے ایز primary source of international law. Article 38 subclass 1 of the Statute of International Court of Justice. Statute of International Court of Justice بھی پھر Charter of United Nations نے اسٹیبلش کیا ہے. تو یہ تھا briefly about treaties یا conventions, international treaties, international conventions، کہ وہ کس طرح بنتے، کس طرح وہ اپلائی ہوتے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. یہ جو ہے سورس کس طرح ایک سورس آف انٹرنیشنل لا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.